پروگرام پبلک ٹاک وسیم چودھری کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں برطانیہ میں نئے امیگریشن قوانین سے کتنے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں اور قوانین کیا کیا ہیں. ان میں جو سب سے زیادہ برطانیہ میں جسے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا وہ سائلم، ایک ایسا یہاں پر سیاسی پناہ دی جاتی تھی. اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ سپورٹ بھی کرتی تھی اور ملینز اینڈ ملینز پاؤنڈ جو ہے اس پر خرچ کیے جاتے ہیں. چونکہ برطانیہ انسانی حقوق کا چیمپئن بھی ہے، اس لیے دنیا بھر سے لوگ یہاں پر ویلکم کیے جاتے ہیں جن کی آزادی کو خطرہ ہو، جن کی جان کو خطرہ ہو. تو بہت سارے لوگ جو ہے بیرونی دنیا سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، لیکن اب ان کے اوپر بھی جو ہے وہ تلوار لٹک رہی ہے. 5 سال کا جو قانون تھا کہ ان کو دی جاتی تھی یہاں پہ سیٹلمنٹ، اب وہ 30 ماہ کر دی گئی ہے. یعنی کہ 30 ماہ کے اندر وہ دوبارہ اپنا سٹیٹس بتائیں گے کہ ان کے حالات جو 30 ماہ پہلے تھے. یقیناً حکومتیں جاتی ہیں، معاملات چینج ہوتے ہیں. یہ ایک بڑا سٹیپ لیا ہے گورنمنٹ نے تاکہ ایک تو امیگریشن کو روکا جائے اور وہ لوگ جن کے جو نان جینون ہیں ان کی بھی حوصلہ شکنی کی جائے، اور جینون جو لوگ ہیں ان کے اگر جینون مسئلے ہیں تو ان کو ایڈریس کیا جائے. میرے ساتھ موجود ہے سعید ہاشمی صاحب، ہمارے قانون ہیں. سعید ہاشمی صاحب، ہم بات کر رہے ہیں برطانیہ میں جو نئے امیگریشن قوانین متعارف کروائے گئے ہیں. ان میں ایک بڑا قانون جو ہے وہ سالم، جو لاکھوں لوگ جو ہیں برطانیہ میں ہیں، 10,000 تو صرف وہی ہیں جو اسٹوڈنٹ یہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے بھی سالم کلیم کیا. ان کا کیس تو علیحدہ سے چل رہا ہے. وہ ابھی گورنمنٹ آف پاکستان اور یہاں کی حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر کافی ان کی آپس میں بات چیت ہوئی ہے اور وہ ویزا بھی سخت کیا گیا اسٹوڈنٹس کا پاکستان کے لیے. لیکن سر، سالم کا جو 5 سال کی مدت تھی کہ 5 سال کے بعد اس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ اس کو ویزا دیتے تھے 5 سال کا، پھر اس کے بعد پھر اس کو ILR ساری چیزیں ہوتی تھی. لیکن اب 30 ماہ کا ٹائم ہوگا، تو کیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیا قانون ہے؟ پہلے تو اس پر بتائیے گا ہمیں. دیکھیں، اس میں تو گورنمنٹ کا جو مین آبجیکٹو ہے وہ یہی اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ جو ایک دفعہ اسائلم کلیم کرتا تھا اس کو 5 ایئر کا ایک قسم کا پاسپورٹ مل جاتا تھا، 5 ایئر کی لیو کا، اور اس کے بعد اسے پتا تھا کہ مجھے فائنلی سیٹلمنٹ ہو جانی ہے اور اسی بیس میں اس کو پاسپورٹ مل جانا ہے. تو گورنمنٹ نے اس کو تھوڑا سا بیریئر کیا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ایک میسج پہنچایا ہے ان لوگوں کے لیے جو نان جینون ہیں، جو یہاں پہ اس سارے سسٹم کو ابیوز کرتے ہیں، کہ بھی ہم آپ کو 30 منتھس کا جو ہے نا، پہلا جو اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے، اس میں پہلا ویزا دیں گے اور اس میں یہ اسٹیبلش کریں گے کہ جب آپ دوبارہ ایکسٹینشن ہوگی تو پھر کرنٹلی دوبارہ آپ کی سچویشن کو اسیس کیا جائے گا. فار ایگزامپل کوئی بندہ کہتا ہے جی میری جان کو خطرہ ہے، میرا وہاں پہ مجھے یہ ایشوز ہیں، اور کنٹری کی رپورٹ بھی یہ کہتی ہے کہ واقعی وہاں پہ انریسٹ ہے اور وہاں پہ لوگوں کے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور اس میں واقعی ان لوگوں کی جان کو خطرہ ہے. تو اگر وہ حالات چینج ہو جائیں فار ایگزامپل، تو وہ گورنمنٹ اس کے اکارڈنگلی فیصلہ کرے گی کہ ہاں اب آپ یہاں رہیں گے آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے، یا واپس چلے جانا آپ کے لیے سوٹیبل ہے. تو یہ ایک گورنمنٹ نے کہہ لیں کہ ایک بریک لگائی ہے لوگوں کو اسٹیٹ میں ایک ایڈوانٹیج جس کا وہ اٹھا رہے تھے لوگ، اس کو روکنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو روکا جائے، لوگوں کو ڈسکریج کیا جائے. اور جو ایک ایڈوانٹیج تھا 5 سال کا، ایک دفعہ لگ گیا ویزا تو لوگ بس پیسفل ہو جاتے تھے اور پھر وہ اس سسٹم کا حصہ بن جاتے تھے. تو اب لوگوں میں ایک قسم کی کہہ لیں کہ انریسٹ بھی ہے اور وہ کنٹینیوس رہتی ہے جب تک کہ انہیں کوئی سیٹلمنٹ نہ مل جائے. تو یہ گورنمنٹ کی ایک اچھی ٹیکٹک اس سینس میں تو ہو سکتی ہے کہ وہ ری اسیس کریں گے، میک شور کریں گے اگر پہلی دفعہ فیصلے میں کوئی کمی کوتاہی رہ بھی گئی ہے اسائلم گرانٹ کرتے ہوئے، اگر دوبارہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو ہمیں پراپرلی دوبارہ ریویو کرنا ہے، جب وہ دوبارہ ایکسٹینشن اپلائی کریں گے تو اس میں گورنمنٹ اس کو دوبارہ ریویو کرتی ہے. اور ایک قسم کی انسرٹینٹی بڑھا دی ہے. اس چیز سے لوگوں کو بیسیکلی ڈیٹر کرنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کو اس روٹ کو یوز کرنے سے منع کرنے کی کوشش کی ہے گورنمنٹ نے، جو کہ کسی حد تک کامیاب ہوئی ہے. یہ ایک کہہ لیں کہ اس چیز کو فار رائٹ لوگ بھی آبویسلی اس طرح نہیں سمجھ رہے جس طرح کے لوگ 5 سال کا ایک پاسپورٹ لیتے تھے، 5 سال کا ویزا مل گیا، دیٹس اٹ، جاب ڈن، اور اس کے بعد وہ اپنا جو ہے نا پیسفلی 5 سال گزارتے اور اس کے بعد سیٹلمنٹ مل جاتی. تو اب گورنمنٹ یہ باور کروانا چاہتی ہے کہ یہ اتنا ایزی نہیں ہے برٹش پاسپورٹ حاصل کرنا، تو ان کو ری اسیس کریں گی 30 منتھس کے بعد. یقیناً حاج صاحب، اس وقت جو جس طرح سے تیزی سے دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ تیزی سے برطانیہ کے اندر UK میں آپ دیکھیں کہ نئے امیگریشن قوانین جو ہیں وہ متعارف ہوئے ہیں، اور بہت سارے ایسے قوانین ہیں جن پر یہاں کی اپنی
جو برطانوی پارلیمنٹیرین ہیں ان کے اپنی حکومت کے اپنے پارلیمنٹیرین نے بھی اس کے اوپر اعتراض اٹھایا کہ یہ قوانین جو ہیں وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی. وہ ایک تو یہ کہ جو موجودہ کمیونٹی ہاؤسنگ منسٹر ہیں، پھر اس کے علاوہ 80 کے قریب ایم پی تھے جنہوں نے خط لکھا پرائم منسٹر کو کہ کیئر ورکر کے ویزے جس طرح سے ہیں کہ ان کو 5 سال کے بعد جو ہے وہ دیا جائے ILR، کیونکہ ان کو 5 سال کی بنیاد پر وہ یہاں پہ آئے تھے. اب وہ 1.2 سم تھنگ لوگ بنتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ ان کا مستقبل خطرے میں ہے. کوئی واضح پالیسی سامنے نہیں آئی ہے، لیکن وہ لوگ اس انتظار میں ہیں. وکیلوں کے دفتر میں چکر کاٹ رہے ہیں، اپنے MPs کے پاس جا رہے ہیں، کونسلرز اور اس طرح کے جو اپنا عطائی نیم حکیم جس کو کہتے ہیں، جو پیرا لیگلز ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں کہ جی ہمارا مستقبل 5 سال کے بعد ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو اس پر کافی جو ہے گورنمنٹ نے کوئی واضح پالیسی نہیں دی ہے اس حوالے سے. تو اس پر کیا کہیں گے سر آپ؟ اس میں ابھی بھی لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید جو ہمارے نئے پرائم منسٹر آئے ہیں تو اس میں کوئی ریویو اور نظر ثانی کریں گے. ایک بات تو کسی حد تک میں کہوں گا کہ انہوں نے جو کیئرز کے بارے میں بات کی ہے وہ کافی پازیٹیو ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیئرز کے لیے ایک سیپریٹ نیشنل کیئر سروس کا ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ بنانا چاہ رہے ہیں، اس طرح نیشنل ہیلتھ سروس ہے. اور اس ڈپارٹمنٹ میں وہ چاہ رہے ہیں کہ کیئرز کی جو سیلریز ہیں ان کو ریویو کیا جائے، کیئرز جتنا امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں اس کو اکنالج کیا جائے، اور کیئرز کو باقاعدہ زیادہ سے زیادہ لک آفٹر کیا جائے، کیونکہ میجورٹی آف پاپولیشن جو ہے جس طرح وہ بوڑھی ہو رہی ہے اور ان کی عمر اس سٹیج میں آ رہی ہے کہ ان کو کیئرز کی ضرورت ہے. تو پرائم منسٹر جو ہے نا وہ نئے پرائم منسٹر کافی سمپیتھیٹک نظر آتے ہیں کیئرز کے لیے. تو اس سمپتھی میں کس حد تک وہ یہ چیز ریویو کریں گے کہ ان کو 5 سال کی بجائے 10 سال ویٹ کرنا پڑے گا اپنے سیٹلمنٹ کے لیے، یہ ابھی صاف ظاہر دیکھنا ہوگا. لیکن کسی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو نئے پرائم منسٹر آئے ہیں تو ان کے دل میں ایک گوشہ ضرور ایسا ہے جس میں کہ وہ کیئرز کا بہت احترام کرتے ہیں اور ان کو بہت کلوزلی چاہتے ہیں کہ ان کو بینیفٹ ہو اور ان کو لک آفٹر کیا جائے. اس میں ضروری نہیں جو اسکلڈ ورکر کے یا جو ویزا لے کے آئے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جو باقی کیئرز ہیں جو UK میں جو برٹش سٹیزن ہیں اور وہ کیئر کا کام کرتے ہیں، وہ ان کے حالات کو بھی جائزہ لے رہے ہیں اور ان کو بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اوور آل ایک ایڈوانٹیج ان کو مل سکتا ہے. اچھا، بالکل یہ امید تو ہے، چلیں امید پر دنیا قائم ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیں سعید ہاشم صاحب، ایک بات جو ہے وہ مسلسل ہو رہی ہے فار رائٹ گروپس کی جانب سے، ریفارم پارٹی کی جانب سے، ریسٹور، یہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں اور کنزرویٹو کو پیچھے چھوڑ دیے انہوں نے، سارے مل گئے ہیں. اور اب ملنے کے بعد لیبر بھی مجبور ہے، ظاہری بات ہے اس ملک کو بھی چلانا ہے. پھر بریگزٹ آپ کے سامنے ہوا تھا جب کنزرویٹو کے دور میں تو 52% لوگ تھے، 48% ادھر تھے، پھر بھی بریگزٹ ہو گیا. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کلیمنگ جو ہے، جو بینیفٹ کلیم کر رہے ہیں وہ زیادہ یورپ سے ہے اور مائیگرنٹس ہے، کیونکہ فگر جو ہے بلینز اینڈ بلینز پاؤنڈ میں 55 بلین سے بھی زیادہ رقم جو ہے وہ ان بینیفٹس پر جا رہی ہے. تو اب مائیگرنٹ سے زیادہ حق جو ہے وہ بنتا ہے برٹن جو یہاں کے برطانوی لوگ ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ برطانیہ میں جو خوبصورتی میں نے پہلے بھی کہا کہ یہی ہے کہ یہاں پر تمام رنگ، نسل، مذہب کے لوگ جو ہیں آباد ہیں، ان کو تمام مکمل مذہبی آزادی بھی حاصل ہے اور تمام مساوی حقوق بھی دیے جا رہے ہیں. لیکن اب یہ نئی جو بات، نئی بحث اور ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیسا معاشرہ پھر آپ آگے دیکھ رہے ہیں؟ امیگریٹس نے تو بہت بڑا رول پلے کیا ہے برطانیہ بنانے میں، اس کی تعمیر و ترقی میں. دیکھیں یہ ایک سازر ہے، کوئی بھی نئی جماعت جس طرح فار رائٹ ہے، ریفارم ہے اور ڈفرینٹ جو فار رائٹ گروپس ہیں وہ جو پریشر بلڈ کر رہے ہیں اس کا یقیناً بہت زیادہ امپیکٹ ہو رہا ہے لوگوں کی سوچ پہ، لوگوں کی ووٹنگ کرنے پہ. تو وہ یقیناً وہ ایک ایسا سسٹم چاہتے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ برٹن فرسٹ، جو ہمارے جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں جن کا یہ ملک ہے، جن کی اولادیں، جن کے فور فادرز یہاں پہ رہے ہیں، ان کا رائٹ پہلے ہے. یقیناً یہ ایک پالیسی ہے، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس میں گورنمنٹ ڈیسیژن لے سکتی ہے. کوئی بھی ایسا قانون جو پارلیمنٹ سے پاس ہو جائے گا، جو پارلیمنٹ پاس کر لے گی، وہ قانون بن جائے گا، اس کو اس ملک میں کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہاں تک کہ جو ہمارے کنگ ہیں وہ بھی اس کو اسینٹ دیتے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ نے پاس کیا اور پارلیمنٹ لوگوں کی نمائندگی ہے. جی تو اگر فار رائٹ کی جماعت آ جاتی ہے اور کل کو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جو بینیفٹ کی ڈسٹریبیوشن ہے اس کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہم
ان کو نہیں فار ایگزامپل وہ یہ کہہ سکتے ہیں جی جن لوگوں نے ILR لیا ہے وہ ILR سے سٹیزن شپ کے پاسپورٹ لینے تک نہیں کلیم کر سکتے. وہ یہ بھی قانون بنا سکتے ہیں. وہ یہ بھی قانون بنا سکتے ہیں جی پہلے 5 سال کوئی بینیفٹ نہیں لے سکتا, اگلے 10 سال کوئی بینیفٹ نہیں لے سکتا. قانون تو قانون ہے, اگر وہ بن گیا تو وہ ایک دفعہ بن جائے گا, انلیس کہ دوبارہ وہ نیا ایکٹ بنے اور اس کو ریٹریو, اس کو ختم کیا جائے, اس کو ختم کر کے نیا ایکٹ بنایا جائے. یہ بالکل ممکن ہے, یہ بالکل ہو سکتا ہے, اور مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ بالکل آن دا ڈور ہے. یہ سارے اسٹرکٹ قوانین بنیں گے. اگر فار رائٹ کی گورنمنٹ آ گئی تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ قوانین نہیں ہوں گے. بے شک وہ اس چیز کو ڈیویٹ کریں گے, جو برٹن کی جو ویلیوز ہیں, جو پیشنس کی ویلیوز ہیں, جو ایکوالٹی کی ویلیوز ہیں, مساوات کی ویلیوز ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر کوئی قانون پارلیمنٹ میں قانون بن جاتا ہے تو وہ پھر اپلائی ہوگا یہاں پہ, اور اس کے مطابق ہی فیصلے ہوں گے. جی بالکل, فیصلے جو ہیں بڑے مشکل ہیں اور بڑے بڑے چیلنجز ہیں, اور 10 سالہ منصوبہ جو ہے نئے وزیر اعظم نے اسی لیے دیا ہے کہ وہ برٹن کو بہت آگے لے کر جانا چاہتے ہیں, اور وہ نہیں چاہتے کہ اس معاشرے میں ڈویژن ہو. اور برطانیہ میں جو آپ دیکھ لیں کہ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ یہاں پر جو ویلفیئر سسٹم ہے اور ساری چیزیں ہیں اسی کی بیس پر یہ برطانیہ جو ہے وہ دنیا کے دوسرے ممالک سے منفرد ہے. لوگ اسی لیے یہاں پر آتے ہیں اور اپنی کنٹریبیوشن بھی کرتے ہیں, اور یہاں کی جو فیسلٹیز ہیں ان سے مستفید بھی ہوتے ہیں. لیکن یقیناً گورنمنٹ کو بڑے بڑے چیلنجز میں یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ کیسے اس کو ٹیکل کرنا ہے, جو دوسری جانب سے جو ایشوز ریز کیے جا رہے ہیں. لیکن بڑا مسئلہ جو ہے وہ اب آپ دیکھیں کہ مائیگریشن کا تھا, امیگریشن کو روکنا تھا. غیر قانونی امیگریشن کو روکنے کے لیے بہت سارے پلاننگ, منصوبہ بندی اور ڈیلی بیسس پہ کام ہو رہا ہے, اور فوکس ہی یہی کیا جا رہا ہے. لیکن اب دیکھیں کہ بورڈز کے ذریعے بھی کافی سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں آتے تھے, ابھی بھی تحفے میں تقریباً 2,500-3 ہزار لوگ ان کو مل گئے ہیں. یہ 1-2 ماہ تقریباً دوسرا ماہ پورا نہیں ہوا, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اب اس کے لیے ہزاروں کی تعداد میں آفیسرز بھرتی کیے ہیں کہ وہ اب جو ان کی جو جڑ ہے کہ جہاں سے یہ لوگ غیر قانونی لوگوں کو بھیجا جاتا ہے وہ ان کو پکڑا جائے گا کہ وہ سمندر کے راستے یا زمینی راستے یا فضائی راستے سے یہاں پہ داخل ہو رہے ہیں, تاکہ ان کی جو جڑ ہے اس کو پکڑا جائے. اس کے لیے آپریشن ہو رہے ہیں. اس طرح سے ان لوگوں کو نہیں آج تک پکڑا گیا. لیکن سر اوور آل آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایسا ریلیف کوئی مل جائے گا نئے وزیر اعظم سے؟ نہیں, اوور آل امیگریشن امیگرینٹس کو تو کوئی خاص ریلیف میں نہیں سمجھتا کہ ملے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ فار رائٹ نے جو پالیسیاں جو انہوں نے تنقید کی, انہوں نے جو اپنی پالیسی واضح کی, انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا. انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کو ڈیفینڈ کرتے, اس کو ایڈریس کرتے, تو لیبر نے اتنا انڈر پریشر آ گئی, یہ گورنمنٹ کیئر سٹارمر کی گورنمنٹ اتنا انڈر پریشر آ گئی کہ انہوں نے اس سے بڑھ کے اس کو امپلیمنٹ کر دیا. فار ایگزامپل انہوں نے کہا جی کہ یہ جو بورس ویو ہے یہ 5 سال بعد ILR لے لیں گی اور اس کا بلینز آف پاؤنڈ کا بینیفٹ لیں گے, انہوں نے 10 سال کر دیا. جس طرح اب انہوں نے کہا کہ یہ جو اسائلم کے رولز چینج کیے, تو جیسے جیسے ان کو وہ ماؤنٹ اپ پریشر کرتے ہیں فار رائٹ والے, لیبر والے ڈرتے ہوئے ان کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, بلکہ اس سے بھی سخت امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. تو اس وقت صرف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے یہ جماعت جو اس وقت حکومت میں ہے. تو بہرحال یہ ایک یقیناً ایک کنسرننگ بات ان لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے. عام لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ملک اب اس طرح نہیں رہا کہ جس میں لوگ آتے تھے وزٹ پہ اور آ کے سائلم کلیم کر کے مزے سے اس کو قبول کرا کے بیٹھ جاتے تھے اور باقی فیملی کو بھی لے آتے تھے. تو اب یہ وہ دن نہیں رہے. تمام لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی یہاں پہ آلریڈی ایک اوور آل ایک دنیا میں فار رائٹ کا ایک موومنٹ چل رہا ہے, ہر ملک میں چل رہا ہے, تو یہاں پہ بھی چل پڑا ہے. اور یہ لوگ بھی اس وقت اپنی آئی پہ آئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے میرا خیال ہے نیکسٹ گورنمنٹ میں فار رائٹ کو لے کے ہی آنا ہے اور پھر یہ سارے قوانین بنیں گے. تو یہ کوئی اتنی خیر خواہی یا پازیٹیو بات نہیں رہی اب امیگرینٹس کے لیے. تو امیگرینٹس مسٹ بی ریڈی. سارے لوگوں کو اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھنا چاہیے. ڈسکریمنیٹری لاز بھی آ سکتے ہیں, غیر مساوی قوانین بھی بن سکتے ہیں, تو اس کے لیے ہر ایک کو اپنا ذہن تیار کر لینا چاہیے. صحیح, یقیناً چیلنجنگ دور ہے اور ان چیلنج سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار بھی رکھنا چاہیے. بڑی اچھی بات کی ہے سید ہاشمی صاحب کہ انسان کو ہمیشہ
ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ بالکل ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اسی بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں اپنا خاص خیال رکھیں، اور سعید ہاشمی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور آپ نے ٹائم دیا اور ہم نے ساری ماہرانہ جو گفتگو تھی ان ایشوز کے اوپر کی ہے۔ تو انشاءاللہ کل کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔